سب کی صدا جیو تم، دلوں کے آنگن میں خوش رہو تم، صدا جیو تم، صدا جیو تم، صدا جیو تم، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ عظیم بیٹے کا، عظیم ماں کا، ہے آج پیارا وہ ایک جہاں کا، عظیم بیٹے کا، عظیم ماں کا، ہے آج پیارا وہ ایک جہاں کا، جنم بھی اس کا ہے ایک نعمت، یہ سچ نظر ہم کو آ رہا ہے، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔ جہاں پہ پل کر جواں ہوئے تھے تمہارے جوہر عیاں ہوئے تھے، جہاں پہ پل کر جواں ہوئے تھے تمہارے جوہر آیا ہوئے تھے، گلی تمہیں وہ یاد کر رہی ہے، وہ گھر تمہیں پھر بلا رہا ہے، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔ ہے جوڑ کب اس کے پاک پن کا، وہ چاند خورشید کے صحن کا، ہے جوڑ کب اس کے پاک پن کا، وہ چاند خورشید کے صحن کا، اس سے روشن ہوئی ہے راہیں، وہی تو رستے بنا رہا ہے، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر،
لبوں پہ سب کے پکار تم سے ہے، ظلمت شب کی ہار تم سے. لبوں پہ سب کے پکار تم سے ہے، ظلمت شب کی ہار تم سے. تمہاری تحریک کے سفر کا ہر ایک دیا مسکرا رہا ہے. اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد. دعا ہے سب کی سدا جیو تم دلوں کے آنگن میں، خوش رہو تم سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم. اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد. سدا جیو تم، 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 سدا جیو تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 12 اکتوبر 2023 اور گجرات کے دن ہم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. محترم بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین، رکن رابطہ کمیٹی، ہماری ٹیکنیکل ٹیم اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے NTM کے تمام وفا پرست کارکنوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یوتھ اور جو لوگ بھی اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں آداب عرض. اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈپٹی کنوینر شاہد رضا بھائی کینیڈا سے، رکن رابطہ کمیٹی آصف شمیم بھائی امریکہ سے، اور رکن رابطہ کمیٹی حسان بٹ بھائی آسٹریلیا سے. آج یہ جو بریفنگ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو جیسے کہ آپ تمام ساتھی، تمام عوام، خصوص مہاجر عوام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنے آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں کہ MQM اور مہاجر عوام لازم و ملزوم، اور جہاں MQM ہے، جہاں مہاجر عوام ہیں، وہاں جناب الطاف حسین کا نام ہے، جسے ہمارے دوست اور دشمن، ہمارے اپنے اور پرائے، وہ چاہیں بھی تو الگ نہیں کر سکتے. MQM اور مہاجر عوام اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کا نام لازم و ملزوم ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو MQM ہے، یہ
بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 18 مارچ 1984 کو قائم کیا اور جس کی بنیاد 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں قائد تحریک جناب الطاف حسین نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے رکھی. ایک پوری تاریخ ہے کہ اس کو اس وقت کی جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ جنرل ضیاء کی جو حکومت تھی اس نے اپنی بی ٹیم جماعت اسلامی اور اس کے فلڈر اسکواڈ جمعیت کے ذریعے بائی فورس جامعہ کراچی اور تعلیمی اداروں سے نکالا. ایک پوری تاریخ ہے اس کی. جامعہ کراچی اور دیگر تعلیمی اداروں سے نکالے جانے کے بعد قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قوم کی حقوق کی اس تحریک کا پیغام علاقے علاقے جا کر دینا شروع کیا. اور جب گھر گھر جا کر گھروں کے کمروں میں گھروں کی چھتوں پر ہونے والی اس تبلیغ کے نتیجے میں پیغام پھیلا تو گھروں کی کمروں چھتوں سے نکل کر تبلیغ کا یہ سلسلہ گلیوں میں آیا, گلیوں سے سڑکوں پر, سڑکوں سے میدانوں میں. ایک طویل جدوجہد ہے بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین کی مہاجر قوم کے حقوق کی اس تحریک کو پھیلانے میں اور ان لوگوں کے حقوق کی, ان مہاجروں کے حقوق کی جن کی کوئی شناخت نہیں تھی, جن کی کوئی آواز نہیں تھی, جن کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اس بے نام گمنام قوم کے حقوق کا بیڑا اٹھایا اور جس کی کوئی شناخت نہیں تھی اس قوم کو ایم کیو ایم کے نام سے ایک پلیٹ فارم دیا. وہ مہاجر جو پہلے مختلف دائروں میں بٹے ہوئے تھے, قائد تحریک الطاف حسین نے انہیں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پر متحد کر کے ایک طاقت بنایا. یہ ایسی حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ملک کی وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان کے جغرافیے میں جہاں جہاں بھی جس قوم نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی اس کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی پالیسی اپنائی. اسی پالیسی کے تحت بلوچستان میں ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا, صوبہ سرحد میں کیا گیا, سندھ میں کیا گیا. اور جب قائد تحریک جناب الطاف حسین نے مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور اس تحریک کے پلیٹ فارم کو بہت آگے بڑھایا, ایم کیو ایم کو سندھ کی دوسری اور پاکستان کی تیسری سیاسی قوت بنایا, تو اسے کچلنے کے لیے بھی ایک طرف جہاں ریاستی مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے, وہیں ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے وہی حربہ استعمال کیا گیا جو ہر حقوق کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے کہ اس میں گروپ بنا دیا. لہذا اس تحریک میں بھی بار بار غداریاں کروائی گئی اور غداریوں کا سلسلہ یہ نہیں کہ 92 میں شروع ہوا, بلکہ اس سے پہلے بھی یہ اس تحریک کے وجود میں آنے کے بعد ہی شروع کر دیا گیا. آپ دیکھیں, آپ چیک کریں. سے پہلے ہی ایک یونیورسٹیوں میں سے غداریاں کرائی گئیں اور پھر اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ایم کیو ایم سے پہلے ہی مہاجر اتحاد تحریک نام کے سرکاری سرپرستی گروپ بنائے. ایم کیو ایم بڑھی تو 92 میں ایم کیو ایم میں سے ہی کچھ لوگوں کو خرید کر کے حقیقی بنائی گئی اور پھر
19 जून 1992 को ऑपरेशन शुरू किया गया। अपने आप को महाजिर रहनुमा कहलाने वालों को ही सरकारी सरपरस्ती में फौजी ट्रकों पर लाकर महाजिर आबादियों पर हमले कराए गए और फिर महाजिरों की ताकत को और महाजिरों की इस प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए ग्रुपबंदियों और उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का वो सिलसिला शुरू किया गया जो आज तक जारी है। हकीकी बनाकर भी, रियासती दहशतगर्दी करवा कर भी और हजारों कारकुनों को शहीद करवा कर भी जब एमक्यूएम को खत्म न किया जा सका और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन, जिन्हें महाजिरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने की पादाश में जहां 3 मरतबा पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, उन पर कातलाना हमले कराए गए, बमों से हमले कराए गए और जब वो यहाँ लंदन में 92 में आ गए अपने साथियों के इसरार पर, यहाँ से बैठकर भी उन्होंने तहरीक की जद्दोजहद को जारी रखा और तहरीक को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे मुल्क भर में फैलाया, उसका दायरा कराची से निकालकर पूरे मुल्क में फैलाया। यहाँ तक कि सिर्फ सिंध असेंबली या कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट में ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तक में एमक्यूएम के नुमाइंदे कामयाब होकर पहुंचे कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की क़यादत में। शहीदों की कुर्बानियों की लिहाजा 92 में महाजिरों पर फौज कशी करने वालों को एमक्यूएम का ये बढ़ता हुआ सिलसिला पसंद न आया, तो फिर मार्च 2016 में एक मरतबा फिर चंद लोगों को एमक्यूएम में से खरीद करके एक और ग्रुप बनाया गया, पीएसपी, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी। और किस लिए बनाया गया उसका इजहार गद्दारी का परचम लेकर सामने आने वाले एक बदबख्त मुस्तफा कमाल ने खुद अपनी तकरीर में एक बार नहीं कई बार कहा। जो इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो ब्रीफिंग, जो सुन रहे हैं, यकीनन उन सब ने उसकी उस तकरीर का वो टुकड़ा जरूर सुना होगा जिसमें वो कह रहा है कि हम कोई साजिश नहीं कर रहे बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि हमारा मकसद इस एमक्यूएम को नेस्तो नाबूद करना है, इस एमक्यूएम को दफन करना है। यहाँ मेरा सवाल है एमक्यूएम के तमाम कारकुनों से, तमाम महाजिरों से, तमाम मजलूम कौमों के लोगों से, बिलखुसूस उन लोगों से, एमक्यूएम के कारकुनों से, खा उनका झुकाव किसी तरफ भी, खा वो 2 कश्तियों में ही क्यों न सवार हों, खा वो किसी भी शक्ल में किसी भी अंदाज से अपने आप को एमक्यूएम का कारकुन करार देते हैं, उनसे सवाल है कि जो शख्स ये ऐलान करे कि उसका मकसद एमक्यूएम को नेस्तो नाबूद करना है, एमक्यूएम को दफन करना है, वो शख्स एमक्यूएम का दोस्त या हमदर्द हो सकता है? क्या उस बदबख्त शख्स को एमक्यूएम का हमदर्द करार दिया जा सकता है? क्या उस शख्स को ये वक्त पहुंचता है कि वो अपने आप को एमक्यूएम का रहनुमा करार दे? ऐसा शख्स इस एमक्यूएम नामी मुकद्दस प्लेटफॉर्म
اپنی امیدوں کا مرکز سمجھنے والے تمام مظلوموں بالخصوص مہاجر عوام کے لیے ایسا فرد وہ کھلا دشمن ہے اس نام کا، اس پلیٹ فارم کا، اور اس کو اپنی امیدوں اور اپنا آخری سہارا سمجھنے والے تمام مہاجر عوام کا۔ اور یہ جب وجود میں آیا یہ گروہ، تو تمام کارکنان کو یاد ہے کہ کس طرح سے گرفتار کر کے رینجرز کے ہاتھوں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ٹارچر کر کے ان کو کہا جا رہا تھا اس میں شامل ہو۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر 22 اگست 2016 22 اگست کو جو بھوک ہڑتال تھی وہ کس کے لیے تھی؟ کہ تحریک کے معصوم و بے گناہ کارکنوں کو لاپتہ کیا جا رہا تھا، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی تھیں، اس کے خلاف بھوک ہڑتال کی جا رہی تھی۔ اور الطاف حسین کی اس تقریر کو جواز بنا کر ایم کیو ایم پر ایک مرتبہ پھر شب خون مارا گیا، اور وہ تمام لوگ جو وہاں ایم کیو ایم کے قائدین قرار دیے جاتے تھے ان سب نے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت اپنی تحریک، اپنے بانی اور اس قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے اس ایم کیو ایم پر قبضہ کیا، اور احسان فراموشی کی وہ مثال قائم کی کہ سیاسی تاریخ میں شاید نہیں ملتی ہوگی کہ جس قائد نے یہ تحریک بنائی، جس نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تحریک کی امانت دی، انہوں نے اسی تحریک پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اپنے محسن کو اس تحریک کے آئین سے نکال دیا۔ یہ سب کچھ کھیل، ان کے منصوبے کہاں بنے، کیسے لایا گیا، یہ حقائق ایک بار نہیں بار بار منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اب جس طرح سے ان کٹ پتلیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اور پھر ان کے ذریعے ان قوم فروشوں کو، شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں کو قوم کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ہیں اصل قوم کے ہمدرد، اور بدبخت آج سوال کرتے ہیں کہ پرانی ایم کیو ایم نے کیا دیا، کیا دیا؟ بدبختو، آج تم اپنی ناپاک زبان سے جو مہاجر کرتے ہو، جو اٹھتے بیٹھتے ایم کیو ایم کا ذکر کرتے ہو، یہ تمہیں دیا کس نے؟ یہ نظریہ، یہ نام، یہ پلیٹ فارم، یہ کس نے دیا؟ اسی قائل تحریک جناب الطاف حسین۔ ورنہ تم لوگوں کی حیثیت کیا تھی؟ تم میں سے کوئی بھی اپنی ذات کی بنیاد پر سینیٹر یا وزیر یا مشیر یا گورنر تو دور کی بات، تم کونسلر نہیں بن سکتے تھے۔ اور جو آج وہ ہر جگہ بڑا اعلان کرتا ہے کہ جی میں نے اپنے نظام کے دور میں کراچی کو بدلا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نارتھ کراچی کی گلیوں میں پھرنے والے شخص کو ایم پی اے، وزیر اور پھر ناظم کراچی بنایا کس نے؟ لیکن اپنے محسنوں کو بھول جانے والے، محسن کشی کرنے والے یہ احسان فراموش لوگ جب اپنے محسن کے نہ ہوئے تو وہ قوم کے کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جب
کمینے عروج پاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو کسی کے اشاروں پر ناچنے والے یہ کٹ پتلیاں اب ہر علاقے میں جا کر قوم کو بیوقوف بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پچھلے چند روز پہلے انہوں نے ملیر میں ایک تماشا لگایا، ملیر کے غیور اور غیرت مند وفا پرست عوام نے ان کو مسترد کیا، لیکن بے شرمی کا کیا کیجیے کہ اب پھر 15 اکتوبر کو یہ اورنگی ٹاؤن میں تماشا لگانے جا رہے ہیں۔ وہ اورنگی ٹاؤن جہاں کے کارکنوں نے، جہاں کے عوام نے، غیرت مند مہاجروں نے تحریک اس ایم کیو ایم کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں ہر طرح کی قربانی دی، لیکن انہوں نے غداری نہیں کی۔ لیکن اپنے آپ کو وفا پرست، اپنے آپ کو قوم کا ہمدرد کہنے والے یہ غدار، ان کا کردار یہ ہے کہ جب پی ایس پی بنی تو وہیں اسی اورنگی ٹاؤن کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر کے اغوا کیا، ٹارچر کروایا کہ اس پی ایس پی میں شامل ہو۔ اور ایک کارکن ندیم، صرف ایک واقعہ یہاں بیان کروں گا، اورنگی ٹاؤن کا کارکن ندیم، جس کو انہوں نے 2016-17 میں اغوا کروایا اور اس کی فیملی پر دباؤ ڈالا کہ اس سے کہو کہ پی ایس پی جوائن کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بوڑھی والدہ کے پاس گئے کہ اپنے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ یہ پی ایس پی جوائن کرے ورنہ چند دنوں میں اس کی لاش ملے گی۔ اس بیٹی کی طرح اس کی ماں بھی غیرت مند اور سچی بزرگ خاتون تھی۔ انہوں نے کہا تم لوگ الطاف حسین سے غداری کرنے والے ہو، تم لوگ خراب لوگ ہو، میرا بیٹا تمہارے پاس تمہارے ساتھ کسی بھی قیمت پر شامل نہیں ہوگا۔ بالآخر چند روز کے بعد اس نوجوان دین کی لاش، تشدد زدہ لاش اورنگی ٹاؤن کے ایران علاقے میں پائی جاتی ہے، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے، جسم پورا صفاق تشدد کے زخموں سے چور۔ یہ ہے ان کا کردار۔ اور اب بھی جو یہ ان کٹ پتلیوں کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے، تو اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ وفا پرست کارکنان جو تمام تر حالات کے باوجود قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ ہیں، ان کو یہ لسٹیں دیتے ہیں ایجنسیز کو، ان کے ناموں کی، ان کے پتے دیتے ہیں، ان کی تصویریں دیتے ہیں، ان کو گرفتار کرواتے ہیں، اور پھر سرکاری ٹارچر سروے میں ان پر ٹارچر ہوتا ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جوائن کرو۔ کئی دن لاپتہ رکھنے کے بعد، ٹارچر کرنے کے بعد، بہادر آباد آفس میں یا سوسائٹی کے ان کے نام نہاد ہاؤس میں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو یہاں ہمارے ساتھ کام کرو، چھوڑو لندن کا ساتھ، چھوڑو الطاف حسین کو۔ اور پھر جب ان کے گھر والوں کو پھر حوالے کیا جاتا، اس کے بعد ان کی ماں بہنوں کو، ان کے بیوی بچوں کو یہ بدبخت یہ اپنے کارندوں کو بھیج کر ان کو دھمکیاں دلواتے ہیں کہ اس کو بولو یہاں آفس میں آ کے حاضری دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کمبخت کس بے شرمی سے آ کر جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے چھڑوایا ہے ان کو۔ خود ہی قتل بھی کرو ہو، خود ہی لو ثواب الٹا۔ میں اپیل کروں گا، ہم تمام اراکین
رابطہ کمیٹی اپیل کرتے ہیں اورنگی ٹاؤن کے وفا پرست تمام عوام سے کہ اس MQM یہ آپ کا یہ جو واحد سہارا ہے الطاف بھائی کا قائم کردہ ہوا یہ پلیٹ فارم، اس کو دفن کرنے کے اعلانات کرنے والے ان بدبختوں کو، اپنی تحریک اور قوم کی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں، ان تمام لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیجیے۔ آج یہ جسے قائد طریق الطاف حسین نے ایک طاقت بنایا اور قوم کو ایک طاقت بنایا تھا، آج مہاجر قوم جن حالات کا شکار ہے اس کے ذمہ دار یہی غدار عناصر ہیں۔ تو جو قوم کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہوں وہ چاہے کسی بھی لبادے میں آپ کے سامنے آئے، ان کا بائیکاٹ کیجیے، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیجیے۔ میں گزارش کروں گا اس وقت رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شاہد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے، کہ وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شاہد رضا بھائی۔ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کی خدمت میں آداب، تمام شرکائے گفتگو کی خدمت میں بھی آداب۔ معاملہ قوم کے مستقبل اور قوم کے مستقبل کی راہ میں حائل مہاجر دشمنوں اور مہاجر غداروں کا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک؟ جی۔ قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی نے بکھرے ہوئے منتشر ہجرت کر کے اسلام کے نام پر پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کو جو تمام حقوق سے عاری تھے ان کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان کو ایک قوم بنایا، اور ان کے حقوق ان کی آنے والی نسلوں کے بہتر، صافناک اور روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ تو مہاجر دشمنان قوتوں نے باہر سے توڑنے کی MQM کو کوشش کی، جب اس میں ناکام اور نامراد ہوئے تو پھر اندر سے غداران مہاجر قوم کو تلاش کیا، اور مہاجر قوم کو جس سیسا پلائی دیوار کی طرح قائد تحریک نے متحد کیا تھا اسے منتشر کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، مختلف گروپ بنائے گئے۔ 19 جون 1992 کو حقیقی کا وجود عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد یہ مختلف گروپ PIB، PSP اور دیگر پتہ نہیں کتنے ہی گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپ، کوئی شخص جا کر اگر ایجنسیز کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 100 فالوور ہیں تو اس پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ مدعا ایک ہی ہے کہ مہاجر قوم کو اس کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ مصطفیٰ بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، اور پچھلے تمام جتنے بھی بائیکاٹ ہیں اس میں جس طرح مہاجر قوم نے اپنے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا بھرپور ساتھ دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ مہاجر قوم متحد اور منظم ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی رہبری اور رہنمائی میں، تو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی۔ تو قائد تحریک نے منظم اور متحد کیا، اور مہاجر قوم نے ہر امتحان میں یہ ثابت کیا کہ وہ الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہیں، اور غداران مہاجر قوم کو یہ قوم
بہت اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہے، جبکہ مہاجر قوم اپنے محسن کو بھی بہت اچھی طرح جانتی اور مانتی ہے۔ قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں، تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور مہاجر قوم نے اپنے ہر امتحان میں یہ ثابت کیا کہ تم قوم کے غدار ہو، اور تمہاری حیثیت اور تمہارے ساتھ رواں سلوک وہی ہے جو ایک قوم کے غداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الیکشن جتنے بھی ہوئے ماضی میں، ان میں قائد تحریک کا بائیکاٹ اور مہاجر عوام نے جس طرح تمہیں شکست دی، ابھی ملیر کی عوام نے جس طرح تمہارے منہ پہ کالک ملی ہے، اسی طرح اورنگی کے عوام، اور جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہارا منہ کالا ہی کرتے رہیں گے۔ اور جو لوگ مختلف گروپ بنا کر مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ مہاجر قوم مہاجر دشمن قوتوں کے ہر حربے کو ناکام بنائے گی۔ غداران قوم چاہے جیسا بھی چولا پہن کر آئیں، جیسے بھی ماسک لگائیں، وفا پرستوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ تمام وفا پرستوں سے استدعا کے اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور غداران مہاجر قوم کو انتباہ کرتا ہوں کہ مہاجر قوم کے غیظ و غضب کو آواز نہ دو، اور جو قوتیں ابھی تک اس کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کھیل نہ صرف اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، بلکہ اس نہج پہ اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان کن خطرات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پر پاکستان کا کیا حال ہے۔ الطاف حسین بھائی اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے ٹک ٹاک میسیجز کے ذریعے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے پوری مہاجر قوم کو ہی نہیں، نہ صرف بلکہ دنیا بھر کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کی آخری ترکیب کون سی ہے۔ وہ تمام راستے، نہ صرف یہ کہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جس وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچا ہے، ان وجوہات کو اجاگر کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک لیڈر کی طرح، ایک جینون لیڈر کی طرح اس کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور لیکن ناغبت اندیش قوتیں ابھی تک اسی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ان قوتوں کو بھی اور غداران مہاجر قوم کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے حالات نے کروٹ لینی شروع کر دی ہے، اور ان حالات میں کسی طرح سے بھی یہ ممکن نہیں کہ ان حالات کو تبدیل کیا جائے۔ آنے والا وقت اور حالات قائد تحریک الطاف حسین کا وقت ہے، آنے والا دور قائد تحریک الطاف حسین کا اور مہاجروں کی خوشحالی اور مظلوموں کی خوشحالی کا دور ہے۔ اور ان غداران قوم کے لیے یہ بات کر کے اپنی بات کا اختتام کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آواز میں کوئی مشکلات ہیں کہ غداران مہاجر قوم، یہ بہت اچھی طرح سوچ لو کہ تمہارے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، تم ہر سطح پر منہ کی کھا چکے ہو۔ مہاجر قوم تم سے انتہائی نفرت کا برملا بار بار اظہار کر رہی ہے۔ بس اب معاملہ ایسا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، آنے والا وقت بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والا وقت تمہیں بھاگنے نہیں دے گا، تمہیں بچانے والے تمہیں بچا نہیں پائیں گے۔ اور وہ حالات، جن حالات میں تم مہاجر قوم کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی مخبریاں کر کے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہو اور ان کو دھمکیاں اور دھونس دے رہے ہو، ان سب کا حساب نہ صرف اللہ کی عدالت میں بلکہ قانون اور انصاف اور آئین کے مطابق تم سے ضرور لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا۔ مہاجر قوم سے، تمام مظلوموں سے، الطاف حسین بھائی کے تمام چاہنے والوں سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں
کہ اپنی روایت کے مطابق اپنے قائد سے محبت کی بنیاد پر اپنے قائد سے جو آپ جس محبت کا بارہا اور برملا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح اورنگی ٹاؤن کے عوام بھی مہاجر قوم کا حصہ ہونے کے طور پر اور الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے ہونے کے طور پر اسی طرح ان غداران قوم کو اپنی لعنت اور ملامت سے نوازیں، ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کریں، ان کے کسی بھی اجتماع سے پرہیز کریں، مکمل بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ۔ اور یہ جہاں پر بھی جائیں گے، پاکستان کے جس حصے میں جائیں گے، جہاں بھی الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ تم پر لعنت اور ملامت کریں گے اور تمہارا بائیکاٹ 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 کریں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب تم خس و خاشاک کی طرح مٹ جاؤ گے۔ جیے مہاجر، جیے الطاف، سدا جیے۔ بہت شکریہ شاہد رضا بھائی، آپ نے ان غداروں کا مقدر بتا دیا ہے کہ ان کو ہمیشہ قوم کی لعنت و ملامت ہی ملے گی، اور یہ یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب یہ ماضی کے غداروں کی طرح یہ ٹولہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اب میں گزارش کروں گا، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رابطہ کمیٹی کے رکن عاطف شمیم بھائی، تو وہ اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ عاطف شمیم بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جب بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو بانیوں کا طریق الطاف حسین بھائی، یہاں موجود رابطہ کمیٹی کے اراکین اور دیکھنے والے ناظرین سب کی خدمت میں بہت بہت آداب و سلام۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے اور شاہزادہ بھائی نے ایک تفصیل کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لیا، جو یہ غداریوں کا عمل اور یہ اسٹیبلشمنٹ ریاست، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ISI، جس انداز میں اس نے پہلے دن سے الطاف بھائی کی آواز اور اس مظلوم قوموں کی ایک واحد نمائندہ جماعت MQM اور ایک واحد متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو قائد الطاف حسین بھائی، ان کے حوالے سے، ان کی جو جدوجہد کے حوالے سے ایک سازشوں کا ماحول گرم رکھا۔ اچھا، بہترین معاملہ اس میں یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ آگاہ ہے، وہ جانتی ہے کہ کس طریقے سے MQM کی جیسی جماعت، اس کی قائد کی آواز پہ پابندی ہو یا اس کی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا وہاں گروپ بندی یا دھڑے بندی کرائی گئی، یہ تمام چیزیں سب لوگوں کے سامنے۔ اچھا، اب ہوا یہ مسئلہ ہے ان بے شرموں کے ساتھ کہ یہ ہر جگہ فلاپ ہو چکے ہیں۔ جو پیسے انہوں نے پکڑے تھے، جو لوگوں کو وعدے وعید کیے تھے، جو لوگوں کو آسرے کرائے تھے، وہ آسرے بھی ان کی ختم ہونے شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے آپ حالیہ 2016 کے بعد سے جتنے انتخابات ہیں، آپ اس کا جائزہ لیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں، قومی صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ انتخابات آپ ہی سمجھ لیں کہ ضمنی انتخابات ہو، مہاجر قوم نے، الطاف بھائی کی وفا پرست عوام نے ان کا ہمیشہ بائیک آؤٹ کیا، یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں یعنی کہ ملی اور شاہ فیصل کے الیکشن تھے، اس میں کیا ان کے ساتھ ہوا، اور ابھی گزشتہ دنوں پوری جان مار کے، پوری نام نہاد قیادت، سارے غداروں کے جتنے پھٹکار دندے چہرے اپنی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ کے دیکھنے والے ناظرین سے کہ یہ ان کی ایک قوت ہے۔ جب وہ قوت کیا ہے، کچھ لوگ ہیں، چند 100 لوگ جو اپنی سرکاری نوکریوں کے تحفظ کے لیے، اپنے 2 نمبر پیسوں کو محفوظ بنانے کے لیے، بغیر تنخواہوں کے، بغیر حاضریوں کی تنخواہیں اٹھانے کے لیے اور مرات لینے کے لیے وہ ان کا حصہ بنے ہوئے۔ تو وہ بے شرم کل اپنے قائد کے نہیں رہے، وہ ان کے کون سے کل رہیں گے؟ یہ گروہ، یہ ٹولہ، یہ پوری جان لگا کے انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں دے کے
ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے وفا پرست کارکنان مہاجر نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا کے ملیر اور شاہ فیصل میں ایک خوف کی فضا بنانے کی کوشش کی، جو ان کے آقا آئیسائی کے لوگوں کی پرانی عادت طریقہ واردات ہے۔ اس کے بعد پوری قوت، یعنی کہ جو بھی ان کی قوت تھی، پیسوں سے، اپنے وسائل سے، سرکاری وسائل سے، غیر سرکاری وسائل سے، پورے شہر بھر سے کارکنان کو جمع کر کے کوشش کی کہ ملیر میں ایک جلسی کر لیں۔ اچھا، وہ میڈیا کی آنکھوں نے ان کو بے نقاب کیا، اور یہ بے شرم کمالو ہے، یہ مقابلہ کس کا کر رہا ہے؟ یہ مقابلہ الطاف بھائی کی ایم کیو ایم کا کر رہا ہے۔ یہ اسی آر سی ڈی گراؤنڈ میں ملیر کے اندر یا شاہ فیصل میں یا اور سعود آباد کے علاقوں میں ایم کیو ایم کے جلسے یا کارنر میٹنگ دیکھ لیتا۔ اچھا، دیکھا تو ہے اس بے شرم نے، لیکن مانے گا کیسے؟ اپنے پیسے بھی حلال کر رہے ہیں جو اس کے آقا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، اب وہاں بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے۔ صحیح ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ کس نے کیا ہم نے اس کو قتل نہیں کرایا، ہم نے اس کو قتل نہیں کرایا۔ اب تجھ پہ تو الزام، بڑے میڈیا پہ، چینل پہ تجھ پہ الزام لگائے لوگوں نے کہ کنڈی کس نے کھولی، تیرے اوپر پورے ٹرینڈ چلتے رہے، تو اس کا جواب دے بھائی، تو ہمیں نہیں بتا۔ 2 ملین کی آبادی، دیکھیے ملیر کی 20 لاکھ لوگوں کی آبادیوں میں سے 2000 لوگ بھی جمع نہ کر پائے، اور وہ بھی مقامی نہیں، وہ بھی اپنے جو دیگر شعبوں میں سرکاری کے ایم سی، واٹر بورڈ، آگے پیچھے پیدا گیری کے چکر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو لا کے جمع کر لیا، اور کیمروں کی آنکھوں نے دکھایا۔ وہ آپ پروگرام دیکھ لیں صحافیوں کے، یوٹیوبرز کے، اور ایک صحافی ہے جس نے ان کو مادر ذات گالیاں بکی، اس بے شرم کو، اور کیا اس نے زندگی میں، اس صحافی نے بھی کوئی شاید نیک کام کیا ہو تو یہی کیا ہو کہ مادر ذات گالیاں اس کو بکی، اور اس کو آئینہ دکھایا کمالو اینڈ کمپنی کو۔ اور سب سے پہلے، یعنی اس بات کے بعد، آج کی اس پلیٹ فارم سے یقیناً قائد طریق الطاف حسین بھائی نے ملیر کی اپنی غیور وفا پرست عوام، اور الطاف بھائی کا کہنا ہے کہ ملیر کی عوام سے ایک میرا روحانی تعلق ہے، تفصیل ہم نے بھی نہیں پوچھی، لیکن الطاف بھائی بارہا ہی ہمیشہ کہتے ہیں، اور اس روحانی تعلق کا احساس، اس کی دلیل ملیر کی عوام نے اپنے بہترین منظم بائیکاٹ سے کر کے دکھائی، چاہے وہ الیکشن ہو پچھلے دنوں میں، چاہے یہ حالیہ ان کی جلسی ہو، اور اس پہ مبارکباد، خراج تحسین سلام ہے ملیر کے وفا پرست عوام کو۔ اب رہتی ہے بات اورنگی کی۔ اچھا، اورنگی پتہ نہیں ان کو سکھا کون رہا ہے؟ اچھا، اگر یہ پل کے کسی اس طرف جاتے اور کوشش کرتے کہ بھائی کسی ہم الاسف میں جلسہ کر لیتے دیگر قومیتوں کو جمع کر کے، یہ کوشش کرتے کیا کہتے ہیں منگو پیر میں کر لیتے، یہ کوشش کرتے کہ بھائی جا کے اتحاد ٹاؤن میں کر لیتے، کہ ان کو پی ٹی آئی، پی پی آئی، جو پنجابی پختون اتحاد، اس طرح کی جماعتیں مل کے ان کو اپنے اپنے لوگ لا کے ان کی جلسے کامیاب کرا دیتی۔ یہ اتنے بڑے گھامڑ و گدھے ہیں کہ یہ ان علاقوں کا، اچھا جو ہے کو چوز کر رہے ہیں اپنی جلسیوں کے لیے جو قائد طریق الطاف حسین بھائی کے وفا پرستوں کا گڑھ ہے، جس واقعے کی طرف ابھی مصطفیٰ بھائی نے اشارہ کیا تھا، ندیم بھائی کا واقعہ، ایسے بے تحاشا واقعات ہیں۔ اس علاقے کو میں اورنگی کی عوام کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ان بے شرموں کا صرف بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ، یہ ایم کیو ایم کے وہ علاقے ہیں، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے، کراچی کی وہ آبادیاں ہیں، آج لاپتہ کارکنان کی سب سے بڑی تعداد ان علاقوں سے ہے، جن کو پی ایس پی کے دہشت گردوں نے، مخبر قومی موومنٹ کے لوگوں نے مخبریاں کر کے جن کو مخبر، آپ کی گلی محلے کے اورنگی کی عوام
قصبہ علی گڑھ کی عوام کی گلی محلوں سے ان کو لاپتہ کروایا. آج 13 سال سے وہ لوگ لاپتہ ہیں، آپ کی گلی کے بچے، نوجوان. دوسری بات، ان سب سے زیادہ گرفتاریاں یعنی اور علاقوں کی، ان علاقوں میں سب سے زیادہ جھوٹے مقدمات میں گرفتاریاں کروانے والے یہ مخبر قومی موومنٹ کے لوگ، کمالو انیس ٹولہ. سب سے زیادہ ان علاقوں کے اندر عوامی پریشانیاں، مسائل پیدا کرنے والے یہ لوگ. اور آج کیا ڈھکوسلے بازی اور ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں؟ وہ ایک ڈبہ گاڑی لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے ناظرہ کی شناختی کارڈ بنا دیں گے، ہم واٹر فلٹر پلانٹ لگا دیں گے. پہلے تو موت آ رہی تھی، اورنگی کی عوام جانتی ہے جب 2004 میں 2005 میں نادرا کے حوالے سے اورنگی کی عوام کے لیے نادرا کی شناختی کارڈ بننے کے لیے مسائل تھے، تو الطاف حسین بھائی اور ان کی ایم کے وائی جماعت تھی جس نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی شناختی کارڈ کے مسئلے کا حل کرایا تھا. اورنگی میں ماضی میں ترقی، اورنگی میں جب بھی ترقیاتی کام ہوئے وہ الطاف بھائی کی زیر قیادت کام ہوئے. یہ بے شرم اس بات کو بھول گئے کہ الطاف بھائی کا اورنگی کی عوام سے، رہنے والوں سے ایسا تعلق ہے کہ جب تحریکی تنظیمی جدوجہد کا آغاز کیا گیا، جب تعلیمی اداروں سے اے پی ایم ایس او کو باہر نکالا گیا، تو اورنگی ٹاؤن ان علاقوں میں سے ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید رضا بھائی اس کی طرف نشاندہی کریں گے کہ یہ وہ پہلے علاقوں میں سے جہاں الطاف بھائی نے کارنر میٹنگ کی شروعات کی، گھروں پہ چھتوں میں میٹنگ کی. میری بات کی وہ تائید کریں گے، شاید رضا بھائی موجود ہیں، مصطفیٰ بھائی یہاں موجود ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ماؤں بہنوں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں اور سالن بنا کے اپنے محبوب قائد کو، آپ کے میرے محبوب قائد کو کھلایا، اور اس طریقے سے ان کی خیر خواہی کی اور تحریک کا پیغام پہنچایا. اورنگی ٹاؤن آصف زیدی جیسے ساتھیوں اور ان لاپتہ ساتھیوں کا علاقہ ہے جہاں غدار بھٹک بھی نہیں سکتے. اورنگی ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں ایم کیو ایم کے مظلوم کارکنان کو شہید کر کے وہ بدنام زمانہ دہشت گرد پیپلز پارٹی کی حکومت کا نصر اللہ بابر ہیلی کاپٹر میں آ کے وہاں اپنی دہشت گردی کی عمل کرتا ہے. اس کے بعد بھی اورنگی کی عوام جو ہے اور قصبہ علی گڑھ کی عوام نے الطاف بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لاتعداد تفصیلات ہیں اور واقعات ہیں. اور ایسا رشتہ ہے اورنگی کی عوام سے کہ اس وقت جب الطاف بھائی نے میٹنگوں کا، کارنر میٹنگ، گھروں میں میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا، تو اورنگی کی عوام کا مطالبہ تھا جو کہ محصورین پاکستان کی واپسی کا. تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد کے وقت بھی محصورین پاکستان کی واپسی کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ اورنگی کی عوام کا مطالبہ تھا. اور اس کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پہلی گرفتاری 1979 میں 14 اگست محمد علی جناح کے مزار کے ساتھ باہر سے جب پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا، وہ بھی محصورین پاکستان کی واپسی کے لیے مظاہرہ ہو رہا تھا. وہ الطاف بھائی نے کیا تھا مظاہرہ، وہ 9 ماہ کی قید، وہ 10 کروڑوں کی سزا الطاف بھائی نے کاٹی تھی. تو یہ کیا جانے اورنگی کی عوام کا قصبہ علی گڑھ کی عوام کا الطاف بھائی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایسا رشتہ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ آج جس طریقے سے وہاں پر الطاف بھائی کا پیغام بائیکاٹ کا، رابطہ کمیٹی کا مطالبہ بائیکاٹ کا، وہاں پر ایک تقریباً ہر ایک شخص کو پہنچ چکا ہے. اتنے بہترین رابطے ہیں اورنگی ٹاؤن میں تحریک کے، اور اورنگی کی عوام اتنی بہترین انداز میں، منظم انداز میں تحریک سے کنیکٹڈ ہے. اور آپ یقین مانیے کہ یہ وہ کالک پوتیں گے ان کے جرمن اسکول کے اطراف میں ہیں، اور جہاں یہ جلسہ کر رہے ہیں وہ ان کی جلسی پہ اورنگی کی عوام وہ کالک پوتے گی، ان کو وہ جوتے مارے گی، ان بے شرم قوم کے غداروں کو جو ان کی گلی محلے میں آ کے ان کے بچوں کی مخبریاں کر کے مخبر قومی موومنٹ کے بے شرم ان کو اٹھواتے ہیں کہ تاریخی بائیکاٹ ثابت ہوگا اسی الفاظ کے ساتھ کہ آپ، یہ اورنگی کی عوام ہو، یہ قصبہ علی گڑھ کی عوام ہو، یہ تاریخ رقم کرے گی 15 اکتوبر کو
ان غداروں کے منہ پہ جوتے اور ان کے اوپر انڈے ٹماٹر مارنے کا اور بائیکاٹ کا وہ مثال قائم کرے گی کہ یہ تاریخ دیکھے گی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی. اپنی والسلام مہاجر جی الطاف. بہت شکریہ عاطف بھائی. یقیناً اورنگی ٹاؤن کے عوام بھرپور بائیکاٹ کر کے ان ضمیر فرقیوں کو ان کے اوقات یاد دلائیں گے. اب میں گزارش کروں گا آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہے رابطہ کمیٹی کے رکن حسان بٹ بھائی سے کہ وہ اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. حسان بٹ. جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی کے تمام چاہنے والوں آداب عرض ہے. یقین رابطہ آپ تمام سامنے حسین بھائی کے مہاجر عوام ہیں آپ کے سامنے رکھی اور یقینی طور پہ یہ خدمات یا یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. آپ بچپن سے یہ سب دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. یہ لوگ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے احسان فراموش ہیں، جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جن لوگوں کے لیے اتنا کیا اور صرف اس لیے کیا کہ یہ لوگ قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے جھوٹے وعدے جھوٹی قسمیں اور ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم الطاف حسین بھائی خیال رکھیں گے. لیکن وقت آنے پہ ہم سب نے دیکھا لوگوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو بھی دغا دی اور ان کی قوم کو بھی ہر ممکن کوشش کی. مجھ سے پہلے ساتھیوں نے آپ تمام لوگوں نے تمام تفصیلات سے رکھ دی ہیں. میری کرے حیدرآباد کے پاس ٹنڈوالا ایم سکھر وہ تمام پاکستان کے مظلوم عوام جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو دیکھتی ہے، جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ماضی کی تقریبات ہے اور ریئلائز کر رہی ہے کہ آج اس وقت جو بھی ہو رہا ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی یہ 30-35 سال پہلے کہہ چکے تھے. ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، خاص کر عوام، کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں غدار بار بار مستقل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آقاؤں کو خوش کر دیں اور اس لیے کراچی کے میں چھوٹی چھوٹی جلسیاں منعقد جو مستقل ناکام ہو رہی ہے. لیکن بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد سے آج 2023 اکتوبر میں ہم بیٹھے اور مستقل ناکام ہو رہے ہیں. باوجود انتہائی بغیرتی کا مظاہرہ کر کے دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ ناکام ہوتے ہیں اور دنیا ان کا دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہی ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے غیور ساتھیوں، قائد تحریک الطاف حسین کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، نظریاتی لوگوں، ایک چیز ہے جو کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، آپ کا نظریہ، وہ آپ کی بامقصد زندگی جو آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو آپ کے دل کے اندر ہے، اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ ان غداروں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان غداروں کا بائیکاٹ جاری رکھیں. ان کے جلسے دیکھ کے، جلسیاں دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی یاد رکھیں میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک اسٹیج اور دوسرا پنڈال. اسٹیج سے کھڑی ہو کے یہ بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پنڈال میں بیٹھے ہوئے جو کچھ ملازم ہیں، مجھ سے پہلے عاطف شمیم بھائی نے اس بات کیا، لوگ ہیں جو سرکاری نوکریوں کو کی جمانے کے لیے وہاں پہ اپنی رشوت خوری اور سب کو رکھنے کے لیے ان کے ساتھ آگے ملے، یہ گوچ ملازم میں تو بعد میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹیج سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن نیچے کانوں پہ جو نہیں رگ رہی ہوتی. وہ جو کنیکشن ایک اسٹیج کا پنڈال کے ساتھ ہوتا ہے، کنیکشن آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ ان کے تمام جلسے نقاب کر دیتا ہے. اور یہ وہی چند لوگ ہیں جو کبھی جاتے ہیں، انہی چند لوگوں کو اب اکٹھا کر کے اورنگی کے اندر لے آئیں گے، انہی چند لوگ کر کے اور لے جائیں گے. لیکن کراچی اور عوام، کراچی کے وفا پرست لوگ، کراچی کے نظریاتی لوگ جس طریقے سے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں،
وہ اسی طریقے سے ان کا بائیکاٹ جاری رکھیے. مجھ سے پہلے ساتھیوں نے بہت طویل گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھا، اس لیے میں مختصراً الطاف حسین بھائی کے جانتے ہیں ان سے، جو انہیں جان رہے ہیں ان سے بھرپور اپیل کروں گا. اصل زندگی جو آپ جی رہے ہیں وہ ہیں، اور ان غداروں کا جو آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ بھی رکھے، اور ان غداروں کو اگر دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں دیکھ کر زمین کے اوپر تھوک دے اور ان کو مجھے بہت شکریہ. جی الطاف حسین بھائی، جی مظلوم. بہت شکریہ حسان بھائی. بالکل جو لوگ وفا اور بے وفائی میں فرق سمجھتے ہیں، جو قوم دوستی اور قوم دشمنی میں فرق سمجھتے ہیں، جو وفاداری اور غداری میں فرق سمجھتے ہیں، ایسے تمام باغیرت اور خوددار لوگ، وفا پرست لوگ، وفا پرست ساتھی، مائیں بہنیں بزرگ بچے، وہ قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے، اپنے موسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے، اپنے شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والے، ان غداروں کو کبھی بھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیشہ ان کو لعنتیں ملامتیں ہی دیں گے. اور اس مرتبہ پھر ہم اپیل کریں گے اورنگی ٹاؤن کے اور قرب جوار کے وفا پرست عوام سے کہ وہ ان کٹیوں کے کٹپٹی تماشے کا بھرپور بائیکاٹ کریں، اور بتا دیں کہ وہ کچھ چلنے والے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ ہیں. چند ضرور قوم کے غدار ہو سکتے ہیں، لیکن پوری قوم آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ ہے. اب آخر میں ایک اعلان میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر یہ جو فلسطین اور اسرائیل میں جو اس وقت جو ایک جنگ کی صورتحال ہے، جو تنازع ہے، اس حوالے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین پہلے بھی ٹویٹ کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب اتنی تفصیل کے ساتھ پوری تاریخ کے تناظر میں، تاریخ حقائق اور حالات و واقعات کی روشنی میں محترم بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین اس حوالے سے ایک تفصیلی ان کا بیان کو جلد ہی آج ٹویٹر پر جاری کیا جائے گا. اس حوالے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے ایک مختصر سے ویڈیو لاگ میں بھی اس حوالے سے آپ سب کو آگاہ کیا ہے، جو الطاف بھائی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر وہ ان کا ویڈیو لاگ موجود ہے. جن ساتھیوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اسے دیکھیں، اور اپنے ویڈیو لاگ میں قائد تحریک نے اسی اپنے اہم بیان کا حوالہ دیا ہے. تو ہم آپ تمام سے یہی درخواست کریں گے کہ قائد تحریک کے اس ویڈیو لاگ کو بھی دیکھیے، اور جس بیان کا، جس ٹویٹ کا ذکر قائد تحریک نے اپنے اس ویڈیو لاگ میں کیا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا. کہ جلد ہی قائد تحریک کے ٹویٹر اکاؤنٹ الطاف حسین _90 اس پر جاری کیا جائے گا. اسے تفصیل سے پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا، اسے شیئر کیجیے گا. اس کو پڑھ کر آپ کی کیا جذباتی، کیا آپ کا تبصرہ ہے اپنے
तबसरे से भी कायद तहरीक को उस पर ज़रूर आगाह कीजिएगा, उसकी अपने तबसरे पर उसे शेयर कीजिएगा दूसरों तक और उस पर गौर भी कीजिएगा। ये बहुत अहम बयान होगा कायद तहरीक का, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और हम एक मरतबा फिर आप तमाम वफा पर साथियों से, तमाम हमदर्दों से, माँओं बहनों बुज़ुर्गों से, बच्चों से, यूथ से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये जो इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो इसमें लोगों के बहकाए में आने के बजाय अपने बानी, अपने कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन के बयानात, उनके ट्वीट्स, उनके वीडियो लॉग्स, उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसे सुनिए। उसमें आपके लिए तमाम रहनुमाई उसमें मौजूद है, उसे ज़रूर देखिए। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें चलाई जाती हैं, बाज़ मकसूद मकासद के तहत मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, लिहाजा इधर उधर बहकने और भटकने के बजाय कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के ट्वीट्स, उनके वीडियो लॉग्स, उसे देखिए, उसको सुनिए, उसे पढ़िए और उस पर गौर कीजिए, अपनी सफ़ों में